صحیح طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جمعے کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، علم ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہے جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ اگر صرف انسان اپنی واقفیت رکھے، اپنی معلومات تک علم کو محدود کرے تو معلومات کو تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے پانا ہے، جو اللہ تک پہنچنا ہے، یہ دنیا اور آخرت اپنی کامیاب بنانی ہے، اس چیز سے انسان محروم رہے گا۔ لیکن اگر جاننے کے بعد انسان عمل کرے اور اپنے اندر خامیاں تلاش کر کے، کمیاں کوتاہیاں تلاش کر کے ان کو صحیح کرے گا تو وہ انسان کسی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں دنیا کے اندر، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی یہ چیزیں عام پائی جاتی تھی لوگوں کے اندر بھی، کہ لوگ کوئی نقصان ہو گیا یا اسی طرح سے کوئی بیمار ہو گیا یا اسی طرح سے انسان کا کوئی خسارہ ہو گیا یا کاروبار نہ چل سکا یا بزنس نہ چل سکا یا دنیا کے اندر کوئی کام کسی دن کو کر لیا اور اس کے اندر اس کو اس کی خواہش کے مطابق نفع نہ ہو سکا، تو اس انسان نے بجائے اپنی خامی کو تلاش کرنے کے، بجائے اپنے گناہوں کو دیکھنے کے، بجائے اپنے اندر کمی کو دیکھنے کے، اس انسان نے یا دن کو منحوس کہا یا اسی طرح سے کسی کے اوپر یہ الزام لگایا کہ میرے اوپر کسی نے جادو کیا ہے یا میرا کسی نے نقصان کیا ہے، لیکن وہ بدبخت اور بد نصیب انسان اپنی خامیوں کو تلاش نہ کر سکے۔ اور یہ چیزیں عام اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی چلی اور چل رہی ہیں اور آج تک وہ چلتی آ رہی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنا یقین پکا بناؤ، تمہارا یقین بھائی اللہ پر ہونا چاہیے، اور تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نفع نقصان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور اختیار میں نہیں ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوہ، کہ ایک بیماری دوسرے انسان کو وہ بیماری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگتی۔ اس انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل دی کہ دیکھو، ایک اونٹوں کا باڑہ ہے، اس باڑے کے اندر تندرست صحیح سلامت اونٹ موجود ہیں، اور ایک دم اس باڑے کے اندر ایک خارشی اونٹ آئے اور اس کی وجہ سے سارے اونٹوں کو خارش ہو جاتی ہے، تو بتائیں کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کو بیماری لگی ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ جو بیماری خارش پہلا اونٹ ہے اس کو بیماری کس نے لگائی ہے؟ اس کو بیماری کس نے لگائی ہے؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ جس ذات نے پہلے اونٹ کو بیماری لگائی ہے اسی ذات نے باقی اونٹوں کو بھی بیماریاں لگائی ہیں۔ اس لیے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں
کہ وَمَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ تمہیں جو بھی نقصان پہنچتا ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی تکلیف اس دنیا کے اندر تمہیں میسر ہوتی ہے، ملتی ہے، وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہاری اپنی کمیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تم اپنی کمیاں پوری دور کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حال پر رحم فرما دے گا اور تمہاری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ آسانیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ لیکن جب تک تم اپنی پریشانیوں کو دور نہیں کرو گے اور اللہ پہ یقین نہیں لاؤ گے، اللہ کے ساتھ محبت نہیں کرو گے، اللہ پر بھروسہ نہیں کرو گے، اور پھر فرمایا کہ تم دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہے پاؤں ہاتھ مارتے رہو گے، لیکن تمہیں اپنی جو منزل مقصود ہے وہ نہیں ملے گی۔ بلکہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ جب دین اسلام نہیں آیا تھا اس وقت لوگ کوئی کام کرتے تو اس طرح کرتے کہ بت کے پاس دو تیر رکھے ہوتے، ایک کے اوپر لکھا ہوتا کہ تو یہ کام کر لے اور دوسرے کے اوپر لکھا ہوتا کہ تو یہ کام نہ کر۔ یہ دو چیزیں ہوتی، وہ انسان کوئی بھی کام کرتا یعنی جانا ہوتا کہیں یا کوئی بزنس کرنا ہوتا تو وہ بت کا جو متولی ہوتا تھا، جو وہاں انہوں نے رکھا ہوتا تھا، اس کو کہتے کہ مجھے ایک تیر نکال کر دے دو کہ اس میں میرا نفع ہے یا نقصان ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آیت کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ تیر نکالتا اپنی مرضی سے جو اس کے دل میں آتا وہ تیر نکال کر اس کو پکڑا دیتا، اگر لکھا ہوتا کہ کر لے تو وہ کر لیتے اور اگر لکھا ہوتا کہ نہیں کرنا تو نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بالکل تمہاری طریقہ یہ غلط ہے اور یہ جو تمہارا یعنی اپنا کام کرنے کا طریقہ رکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے مشروع نہیں ہے۔ اللہ نے اس کام کو بالکل ختم کر دیا، بلکہ کرنے کا کام یہ ہے جو اصل کام ہے کہ آپ جو ہے نماز یہ مکتبے میں یا کتب خانے میں آپ جائیں، آپ کو وہاں نماز ملے گی، ایک چھوٹی نماز ملے گی، اس کے اندر لکھی ہے دعائے استخارہ۔ دعائے استخارہ کا یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ بعض لوگوں نے تو کہا کہ رات کو نماز پڑھ کر دعائے استخارہ کر کے سو، حالانکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ٹائم بھی 2 رکعت نماز پڑھیں اور دعا وہ پڑھ لیں اور نیت یہ کر لیں کہ اللہ اگر اس کام میں میرے لیے بھلا ہے تو میری مدد فرما دے، اگر نہیں ہے بھلا تو میری اس سے جان چھڑوا دے۔ یہ ہے، پھر اس کے مطابق اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اگر اس کام کے اندر نفع ہونا ہوتا ہے اللہ اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کام کے اندر نفع نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کام کو تم تک آنے ہی نہیں دیتا، بلکہ تمہیں اس کام سے اللہ بچا لیتے ہیں، محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے ایک اسلامی طریقہ اور صحیح طریقے کے مطابق جو انسان کام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک کنویں کے اندر یعنی کوئی جانور گر گیا ہے اور وہ مر گیا، اس پانی کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، تو اگر ہم پانی سارے کنویں کا نکال دیں تو اس کی بدبو نہیں دور ہوگی جب تک کہ ہم اس مرے ہوئے جانور کو نہیں نکالیں گے۔ پہلے مرے ہوئے جانور کو یعنی چاہے کوئی کتا ہے چاہے کوئی جانور اور کوئی ہے، پہلے اس جانور کو نکالیں گے، پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ 40-50 جو ڈول ہے وہ کنویں سے نکالو، باقی ماندہ جو کنویں کا پانی ہوگا وہ پانی کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، لیکن پہلے نجاست کو دور کرنا ضروری ہے۔ ہمارے جسموں کے اندر گناہ بھی ہیں، ہم جھوٹ بھی بولیں، ہم غلط بیانی بھی کریں، دل میں ہم کفر بھی رکھیں، بغض بھی رکھیں، حسد بھی کریں، اور اسی طرح سے لوگوں کی غیبتیں بھی کریں، چغلیاں بھی کریں، اور جتنا ہو سکے ہم یعنی خناسیت جو ہمارے دماغ کے اندر ہے اس کے اوپر پورا اتریں، اور اترنے کے بعد پھر اللہ سے توقع رکھیں کہ جیسے ہم کہیں ویسے ہو جائے، تو اللہ پھر اس طرح معاملہ نہیں کرتا۔ پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو صحیح کر، درست کر، پھر تو مجھ سے مدد مانگ اور پھر میری مدد تیرے ساتھ آئے گی، ورنہ نہیں۔
دیکھو ظہر الفساد فی البر والبحر، فرمایا کہ یہ جتنے فساد زمین پر پھیلے ہوئے ہیں کیا اللہ نے پھیلائے ہیں؟ فرمایا نہیں، فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جیسے لوگوں نے ہمارے پاس اعمال بھیجے ہیں اسی کا یہ بدلہ مل رہا ہے، جزاء وفاقا، اللہ کی طرف سے انسان کو پورا پورا بدلہ ملتا ہے۔ انسان جیسے اللہ کے پاس اپنے آپ کو بنا کر بھیجے گا اللہ کی طرف سے ویسے چیزیں آئیں گی۔ دیکھیں بھائی، ہم دنیا میں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا لیں گے لیکن اللہ کو نہیں بنا سکتے، یہ بھی بات یاد رکھنا۔ اب میرے دل میں کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے۔ اب ہم ایک دوسرے سے سلام لیں، مصافحہ کریں، محبت کریں، دل میں بھلے جو بھی رکھیں ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے کہ بھائی یہ بندہ بڑے محبت سے ملتا ہے، بڑے کھڑا ہو کے ملتا ہے، بڑے احترام کے ساتھ ملتا ہے۔ ہم نے ظاہر دیکھ کر ایک دوسرے سے یعنی اپنا فیصلہ کر لینا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ ٹھیک ہے، یہ بندہ میرے ساتھ ٹھیک ہے، نہیں ہے، ہم نے یہ فیصلہ کر لینا۔ لیکن اللہ نے دل دیکھ کر فیصلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں دیکھنا، اللہ مالک نے دل دیکھنا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، اور اللہ دل کی باتیں جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والی ذات ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ نے جتنے ہمارے دل سے اعمال ہوں گے، اخلاص والے عمل ہوں گے، اللہ کی طرف سے ہمیں وہ اچھے فیصلے آئیں گے، اور جتنے ہمارے دل والے عمل نہیں ہوں گے، اخلاص نہیں ہوگا، اور صرف اوپر سے ہم جناب والا جس طرح یعنی کچی دیواروں کے اوپر سفیدی کر دیں تو ظاہری طور پر تو وہ دیواریں پکی نظر آئیں گی لیکن حقیقت میں وہ کچی ہے۔ لیکن اگر کوئی باہر سے آدمی آئے اور وہ سفیدی دیکھے تو وہ کہہ دے گا بھائی گھر کے اوپر سفیدی ہوئی، ایسے لگتا ہے جیسے مکان پکا ہے، لیکن سفیدی کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دیواریں کچی ہیں، میں نے اوپر پوچھے مارے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کو اپنا پتہ ہے کہ میں اللہ سے کس طرح رابطے میں ہوں، میرا اللہ سے تعلق کس طرح کا ہے، میں اللہ کی مانتا کیسے ہوں۔ ہمارے ہاں تو وہ کہتے ہیں جی جناب وہ آج بھی تمہارے ساتھ ناراض ہو گیا۔ ہاں جی ناراض کیوں ہوا جی؟ ہاں جی آپ بتائیں جی ناراض کیوں ہوا جی؟ ناراضگی کی وجہ پہ ہی چلو جی اس نے جی نمازیں نہیں پڑھی اس لیے میں نے اسے تعلق ختم کر دیا، سمجھ آتی ہے۔ ناراضگی کیوں ہوئی جی؟ جناب یہ شراب پیتا ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، یہ زنا کرتا ہے، غلط محفلوں میں جاتا ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ بھائی یہ آدمی اس سے ناراض ہے، یہ اس کی وجہ بیان کر رہا ہے۔ اگر پوچھا جائے بھائی آپ کیوں ناراض ہیں فلانے سے، یہ اس نے میری بات نہیں مانی۔ دیکھو بات اگر نبی کی نہ مانی جائے نا تو پھر معاملہ تباہی کا ہے۔ اگر انسان کی بات نہ مانے، انسان کو دوسری جگہ نفع زیادہ نظر آ رہا ہے تو اس میں ناراضگی کی کوئی توق نہیں بنتا کہ اگلا بندہ ناراض ہے۔ صرف ہمیں یہ بات ماننے کا حکم ہے، وہ حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اور ماں باپ کی بات اس وقت تک ماننے کا حکم ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف بات نہ ہو۔ اگر بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ماں باپ کی بات بھی بن جائے تو فرمایا کہ ادب اور احترام پورا کرو، لیکن ان کی بات ماننا تمہارے اوپر فرض واجب نہیں ہے بھائی، بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ صرف اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اللہ کیوں؟ اللہ نے ہمارے لیے ایک شریعت بھیجی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کا اسوہ حسنہ بن کر آئے اور اس کے اندر 100% کامیابی رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قضاء حاجت کرنی ہے، پیشاب کرنا ہے، فرمایا کہ سوراخ کے اندر جا کر پیشاب نہ کرو، جو زمین کے اندر بنا ہوا سوراخ ہے اس کے اندر جا کر پیشاب نہ کرو، ہو سکتا ہے اس کے اندر جن
ہو سکتا ہے اس کے اندر سانپ ہو اور وہ نکل کر تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ اب اگر کوئی انسان اس بات کو، نبی کی بات کا مذاق اڑائے گا اور بات نہیں مانے گا تو 100% یقین ہے کہ وہ انسان نفع نہیں پائے گا بلکہ نقصان پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائے کی جگہ پہ جا کر پیشاب نہ کرو۔ اب جو لوگ سائے کی جگہ پہ جا کر درختوں کے سائے کے نیچے پیشاب کرتے ہیں، حضور نے ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ فرمایا کہ جہاں لوگ بیٹھ کر پانی پیتے ہیں، جہاں لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، وہاں جا کر تم پیشاب نہ کرو۔ جہاں پانی کے چشمے نکلتے ہیں وہاں جا کر پیشاب نہ کرو۔ اگر کوئی لوگ وہاں اس طرح کی حرکات کریں گے 100% وہ لوگ نقصان پائیں گے، وہ نفع نہیں پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بیت الخلاء میں جاؤ گے اور بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھ کر جاؤ، دعا کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یہ بھی یاد نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا، فرمایا تم اتنا کہہ لو بسم اللہ، فرمایا واش روم میں چلے جاؤ، تمہیں وہاں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہاں جن بھی ہیں، وہاں جننیاں بھی ہیں، وہاں اور بھی بہت ساری نقصان والی چیزیں ہیں، لیکن اگر تم اس سنت کے مطابق جاؤ گے تمہیں اس جگہ پہ جا کر نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب اگر کوئی آدمی اس سنت کو چھوڑ کر وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کر انسان کو پیشاب یعنی والی جگہ پہ نقصان پہنچ جاتا ہے تو اب پیشاب والی جگہ منحوس نہیں ہوگی۔ اب گویا کہ ہم سنت کے مطابق نہیں گئے، جس کا ہمیں نقصان ہوا قصور ہمارا ہے، قصور واش روم کا نہیں ہے۔ اب اسی طرح سے لوگ یعنی شادیاں کر لیتے ہیں، اگر کسی کی سفر کے اندر شادی ہو جائے، لوگ کہتے ہیں کہ اس سفر کے مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو آدمی سفر کے مہینے کے اندر شادی کر لیتا ہے اس کی شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ بے شمار شادیاں ایسی ہیں جو سفر کے علاوہ ہوئی ہیں، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی خود حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی اور سفر کے مہینے میں کی ہے۔ عمل ہمارے خراب ہیں، طریقے ہمارے خراب ہیں، اور ہم سنت کے مطابق نہیں چلتے اور نام ہم دن کا لگا دیتے ہیں یا کسی اور کو اس کے اندر جناب والا ملوث کر کے اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگے جی ہماری بستی کے اندر بارش نہیں ہو رہی اور قحط سالی ہے، فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو۔ دوسرا شخص آیا، کہا کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو۔ کہا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، مال کی کمی ہے، فرمایا کہ معافی مانگو۔ تو کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا اس کی دلیل قرآن سے ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر بارش بھی برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا، وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا، لیکن پہلے تم اللہ سے معافی مانگو۔ ہم تو اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط کام ہم کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں۔ اگر ہمارے کاروبار کے اندر 2 نمبر چیزیں ہم اس کو چھوڑیں، پوری دکان 2 نمبر مال سے بھر کر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، دکان نہیں چل رہی۔ چیز جو 100 روپے والی وہ 500 کی دینی اور پھر قصور دوسرے کا بنا دینا کہ میرا کاروبار بند کر دیا۔ یہ بچے نہیں پڑھ رہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں، خود گھر کے اندر آنا نہیں، اگر آنا ہے تو گھر کے اندر بیوی بچوں کا خیال نہیں کرنا، ان کو پورا خرچہ نہیں دینا، اپنی پوری زندگی آوارہ گردی پہ لگا دینی اور بازاروں کے اندر دائیں بائیں آگے پیچھے پھرتا رہنا اور قصور بنا دینا کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا۔ بھائی جو ہمارے اندر خامیاں ہیں ہم ان کو دور کریں۔ ہمارے گھر کے اندر سنت نکل چکی ہے، ہمارے گھر کے اندر اللہ نکل چکے ہیں، ہمارے گھر کے اندر سنت کے علاوہ حرص اور لالچ اور طمع آ چکے ہیں۔ جب اللہ نکلے گا، اللہ کا رسول نکلے گا، یاد رکھنا میرے بھائیوں، اس جسم پہ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اس دل پہ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، وہاں ہمارے لیے عافیت نہیں آئے گی، وہاں ہمارے لیے ازمائشیں آئیں گی، ازمائشیں۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملک شام کے اندر فوج کے بڑے بن کر وہاں گئے۔
اور فتوحات اتنی ملی کہ لوگ کہنے لگے خالد بن ولید جس شہر جس ملک میں اپنا قدم رکھتے ہیں وہ ملک اور شہر فتح کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر المومنین تھے، انہوں نے ایک خط لکھا حضرت خالد بن ولید کو کہ ہم تمہیں فوج کی جو سرداری ہے اس سے ہم تمہیں معطل کرتے ہیں، یعنی وہ اب تم فوج کے سردار نہیں رہے، اب فوج کی سرداری فلانے آدمی کو دے دو، تمہارا دل کرے وہاں جہاد کرنے کا جہاد کرو، اگر دل نہیں کرتا تو مدینے میں میرے پاس آ جاؤ۔ اب ظاہری بات ہے، دیکھو ایک آدمی کامیاب کام چل رہا ہے، کامیاب بزنس چلا رہا ہے اور بہترین ہے اور اس کی وجہ سے ترقی مل رہی ہے، ایک دم کسی وجہ بغیر کسی وجہ کے اس کو ہٹا دینا، وہ آدمی بھی پریشان ہو جائے گا اور اسی طرح سے لوگ بھی کیا کہیں گے، لوگ بھی کیا باتیں کریں گے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط ملا تو انہوں نے جناب والا وہ سرداری جو تھی اپنی ختم کر کے اپنے ہاتھوں سے دوسرے کو اپنا عہدہ عطا فرما دے دیا۔ ہمارے ہاں تو اگر مسجد کی انتظامیوں میں سے ایک بندے نے اٹھا دو تو نماز پڑھنی چھوڑ دیں گے مسجد، کیونکہ اللہ کی محبت اللہ کے اخلاص کے لیے نہیں ہے نا۔ اگر اللہ کے اخلاص کے لیے ہو تو پھر تو کوئی نہیں، بھائی ہم نے تو دین کا کام کرنا ہے، چاہے بھائی یعنی عہدہ مل جائے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ ملے پھر بھی ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے دین کا کام کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں عہدہ چھوڑا اور لڑائی شروع کر دی۔ اب ظاہری بات ہے وہاں کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا جناب تسی پہلے سردار تھے، وہ بندے نے اپنا ذہن نہ بھی جائے نا دوجا جا کے چنڈی واڑی دے رہا ہے، تسی پہلے سردار تھے، اب تمہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اب بھی لڑ رہے ہو، چھوڑو ان کو پتہ چلے۔ تو بڑا پیارا جملہ، اللہ ہمیں توفیق دے دے اس طرح کا بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا کہ ہم جب ہمارے پاس فوج کی سرداری تھی اس وقت بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہے تھے، آج بھی خالد بن ولید بحیثیت فوجی ایک دین کا کام کر رہا ہے، تو مقصد کیا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تھوڑا ہو گیا، جب اللہ کی رضا نکلے گی ساری دنیا کو راضی نہیں کر سکیں گے، ہم فتنوں میں پڑ جائیں گے۔ ہماری نظر ایک اللہ کو راضی کرنے پہ ہو، سارے معاملے درست ہو جائیں گے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو بھائی اللہ کو، اگر چھوٹوں پہ شفقت ہے کیوں ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر بڑوں کا احترام ہے کیوں بھائی، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، سچ بول رہا ہوں کیوں بھائی، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں خیانت نہیں کر رہا اور اسی طرح سے دیانتداری سے پیش آ رہا ہوں کیوں، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا یہ کام اللہ کی رضا کے لیے تھا، میرے پاس عہدہ ہے پھر بھی ہے، اگر عہدہ نہیں ہے تو اللہ کو راضی ہو رہا ہے نا، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں میرے پاس عہدہ ہو یا عہدہ نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس کو فوج کے عہدے سے کیوں ہٹایا؟ کہا کہ اس لیے ہٹایا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ چکے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خالد بن ولید کی وجہ سے یہ کامیابیاں مل رہی ہیں، اور مجھے ڈر لگا کہیں لوگ اللہ کو بھول نہ جائیں، اس لیے میں نے ان کو بتا دیا کہ یہ کامیابیاں جتنی بھی مل رہی ہیں یہ اللہ کی وجہ سے ملتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور اسباب کے درجے کی حد تک تھے، کامیابی کی بنیاد اللہ ہے، اللہ کا غیر نہیں ہے۔ اور پھر یہ چیز لوگوں نے اور معاشرے نے اور اس وقت کے لوگوں نے اس کو قبول کیا کہ اللہ کی وجہ سے انسان کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، اگر خوشی ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اور اگر غمی ہے تو ہمارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، بجائے ہم اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، یعنی اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ہم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے جناب والا باتوں کو ڈال دیتے ہیں۔ واللہ حقیقت یہ ہے کہ 100% اس پریشانی کے اندر ہم خود ملوث ہوتے ہیں،
اور ہمیں اپنا قبلہ صحیح کرنا چاہیے، اپنی سمت صحیح کرنی چاہیے، اپنی نیت صحیح کرنی چاہیے، اپنے اندر دین لے کر آنا چاہیے، حضور کی سنت لے کر آنی چاہیے، پھر وہ چیز درست ہوگی، ورنہ وہ درست نہیں ہو سکتی۔ ایک تابعی کا واقعہ لکھا کتاب کے اندر، ایک بادشاہ نے اس کو گرفتار کر لیا، اپنی خوبصورت بیٹی اس تابعی کے پیچھے لگا دی کہ بندہ بڑا فہیم ہے، اگر یہ غیر مسلم عیسائی ہو گیا تو ہم اس کو اپنا داماد بنائیں گے اور اس سے بہت سارے فائدے حاصل کریں گے، بڑا ذہین اور پڑھا لکھا آدمی، جیل کے اندر ڈال دیا، بیٹی کو اس کے پیچھے لگا دیا، وہ بیٹی اچھے کپڑے پہن کر جایا کرے، کبھی روٹی لے جا کرے، کبھی کچھ، کئی دن گزر گئے، لیکن اس تابعی کی نظر اوپر نہیں پڑی، اس عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں، مائل ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھا بھی نہیں، سامنے عہدہ بھی ہے، سامنے مال بھی ہے، سامنے سکون بھی، اور جیل میں بیٹھا ہے۔ تو ایک دن اس بچی نے اس سے سوال کیا، کیا مجھے بتائیں کہ اتنے دن گزر گئے تیری نظر میرے جسم پہ نہیں پڑی، اس کی وجہ کیا، اور میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے دیکھے۔ تو کہنے لگے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اتنی محبت آ گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول اتنے میرے جسم میں رچ گئے ہیں کہ غیر کا اثر ہی میرے جسم پہ نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگی میں عیسائی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ عورت کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل کر۔ تو اس لیے بھائیو، ہم تو ہمیشہ اپنا ذہن بنائیں، کبھی زندگی میں پریشانی آئے، بے سکونی آئے، کاروبار میں گھاٹا نظر آنے لگے، بزنس میں گھاٹا نظر آنے لگے، فوراً کمیاں اپنے اندر تلاش شروع کر دو، فوراً کمیاں تلاش شروع کر دو، جہاں کمی نظر آئے وہاں توبہ کر لو اور اس کمی کو دور کر لو۔ انشاءاللہ حضور کی سنت کے مطابق اپنا بزنس کا کرو، کام کرو، اپنے گھر کو چلاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلاؤ، واللہ کبھی زندگی میں پریشانی نہیں آئے گی، کبھی زندگی میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کر اپنا جا رہے ہیں، اور پیچھے کون ہے؟ فرعون ہے، دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا موسیٰ تو نے ہمیں مار دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے نہیں کہا کہ ٹینشن نہ لو، تو اتنے سارے میرے نال ہے گئے، یہ نہیں لفظ کیا کہ بنی اسرائیل کا ہزاروں کا مجمع ساتھ تھا، یہ نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ ہو، بلکہ کہا ان معی ربی، کہ میرے ساتھ اللہ ہے، پریشان نہ ہو، میرے ساتھ اللہ ہے۔ واللہ اگر کبھی پریشانی آئے زندگی میں، کبھی تنگی محسوس ہو، پیسوں کی کمی یا گھر کی مکان کی دائیں بائیں چیز کمی محسوس ہو، تو دیکھ لو اگر جسم میں اللہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر اللہ نہیں ہے تو فکر کرو اللہ کو پانے کی۔ یہ چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، اصل اہمیت اللہ ہے کہ اللہ زندگی میں نہ جائے، چیزوں کا کیا ہے وہ اللہ دے دے گا، اگر نہیں بھی دے گا تو انسان چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میرے ساتھ اللہ ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو اللہ نے کہا موسیٰ لاٹھی مار دریا پہ، دریا پہ لاٹھی ماری، پانی ادھر کا ادھر رک گیا، ادھر کا ادھر رک گیا، لشکر درمیان میں سے نکل گیا۔ جب وہ نکل گیا وہ آگے، اللہ نے کہا چلو بھی پانی اس کو غرق کر دے، ایک لشکر کو اس پانی سے گزار دیا، دوسری کو اس میں غرق کر دیا۔ اور یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، اور اللہ یہ کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طے میں بیٹھے ہیں، دور دور تک پانی نظر نہیں آ رہا، کہنے لگے تو نے پیاسا مار دیا ہمیں، اب ہمارا کیا بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام تو کہنے لگے، کہا پریشان نہ ہو، جس رب نے فرعون کے ظلم سے تمہیں نجات دی ہے وہ آگے بھی حساب کتاب لگا دے گا، پریشان نہ ہو۔ لیکن انسان بہت جلدی اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ
پانی چاہیے، کہا کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، یہ عصا جو سامنے پتھر پڑا ہے اس کے اوپر مار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ تو عصا اس پتھر پر مار، انہوں نے مار دیا۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اللہ نے اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے نکال دیے، 12 چشمے پانی کے نکال دیے۔ اور ہمیں یہ تعلیم اور سبق دیا ہے کہ اللہ کے بغیر کام نہیں بنیں گے بھائی، کام بنیں گے اللہ کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، نبی کی سنت کے ساتھ۔ اگر زندگی میں نبی کی سنت ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ اگر نبی کی سنت نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے ہاتھ پاؤں مارتے رہو گے، ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا میرے بھائیوں، یہاں تک کہ انسان جو ہے وہ پریشانی رہے گا اور بے یقینی کی حالت کے اندر انسان دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ ہم ایک گھر کے اندر تھے، وہاں اکٹھے تھے اور ایک کاروبار ایک بزنس کر رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا وہاں۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھنا ہے، یہاں بڑی زبردست بات آئی اللہ کی طرف سے ذہن میں آ گئی کہ یہاں سے ہمیں روزی مل رہی ہے نا، اس روزی کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے جب تک اگلی جگہ سے اس سے زیادہ نہ مل جائے اور اس سے اچھی نہ مل جائے تو پچھلی روزی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ورنہ انسان بہت پریشان ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بیٹا اللہ تھوڑے پیسے دے، اللہ زیادہ دے، کبھی پیسوں کی وجہ سے کسی کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، یعنی کسی کے ہاں ملازمت کر رہے ہیں، اگلا آدمی 500 زیادہ کا وعدہ دے دے کہ 500 میں تجھے زیادہ دوں گا، میرے پاس آ جاؤ، تو اب انسان کو دل میں تڑپ اٹھتی ہے کہ چلو 500 زیادہ کے لالچ میں وہاں پہنچے۔ فرمایا کہ یہ نہ جاؤ، اللہ وہیں برکت ڈال دے گا، اگلا 500 زیادہ دے دے، سال کوئی بیماری آ جائے تو وہ 500 کدھر کو گیا بھائی؟ تو اس لیے فرمایا کہ کبھی کسی کے ساتھ پیسوں کی وجہ سے بے وفائی نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے تم واپس آئے وہاں چلے جاؤ۔ اگر ایک جگہ سے، ایک دکان سے ہمارا گھر چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے اس دکان کو، اس بزنس کو نہ چھوڑو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع فرمایا، ورنہ اللہ سے یقین اٹھ جائے گا، اور دوسری طرف یہ یقین ہے وہ انسان کا جناب والا وہاں چلا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک شخص آیا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا ہاتھ خراب اور مجذوم ہاتھ، کٹا ہوا ہاتھ اور اس کے اوپر خراب ہاتھ، تو وہ ساتھ پرے ہو کے بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ پیالے میں ڈالا اور کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر اللہ نے ہمیں کچھ کرنا ہے تو کر کے ہٹے گا۔ فرمایا کہ بیٹا یہ بات یاد رکھنا، جو نصیبوں میں ہے وہ پہنچے گا، جو نصیبوں میں نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں پہنچے گا، یہ یقین بنا لو، زندگی سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ اور جو ہم الزام دیتے ہیں کہ فلانے نے مجھ پہ جادو کر دیا، فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلانے کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلانے دن کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلانے کی وجہ سے یہ ہو گیا، حقیقت میں کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا۔ ہمارے اندر گناہ ہے، ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے اندر اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اس کی وجہ سے ہم آزمائشوں کے اندر ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی پریشانی، اپنی گناہوں کو دیکھیں، اپنی کمیوں کو دیکھیں، اس سے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں، کثرت کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ جب بیماری کا پتہ چل جاتا ہے تو خود بخود جسم سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب